میرا خیال ہے نہ صرف ہماری فوج کو بلکہ سیاستدانوں کو بھی جتنے بھی ہیں ان کو یہ بڑے واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان بھارت کے درمیان بنیادی طور پہ اس وقت جو لڑائی نقطہ ہے جو لڑائی کا وہ ہے دہشت گردی کا یا غیر ریاستی عناصر کا. ٹھیک. اب ہم مانیں یا نہ مانیں, انکار بے شک کرتے رہیں ہم, ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ڈیل کیے بغیر بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول پہ نہیں آ سکیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے ایک طرف تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا اپنا منشور ہے, پھر مودی صاحب کی اپنی پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے, چونکہ تمام تر جو دہشت گردی یا ملیٹنسی جو ہے وہ بھی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اسی لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 370 آرٹیکل جو ہے وہ ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری بات جو ہے, جو اس وقت بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوبھال, انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک جو انفینشڈ ایجنڈا ہے وہ ہے صرف اور صرف پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو دوبارہ حاصل کرنا. اور یہ اس حوالے سے 1994 میں لوک سبھا میں ایک قرارداد بھی پیش ہوئی تھی اور تمام جماعتوں نے پیش کی تھی. اس قرارداد میں سب نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان آکیوپائڈ کشمیر واپس لینا ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ آیا اس کو سرکموینٹ کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں یا نہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس موقع پہ موجودہ حالات میں پاکستان کی حکومت اس معاملے کو اس طرح نظر انداز کر سکتی ہے. رائٹ. امتیاز صاحب, if you can hear me, ایک تو پاکستان انڈیا کے تعلقات دوبارہ ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہ بھی خدشات کا اظہار کیا, بلکہ برملا یہ بات کہی گئی کہ ہمیشہ ساک کا ایجنڈا پاک انڈیا کی وجہ سے ہائی جیک ہو جاتا ہے, اس لیے یہ زیادہ افیکٹو رہا ہی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات درست ہے, اس لیے کہ عمران خان کے دھرنوں کے بعد وزیر اعظم کے پر کٹ گئے ہیں اور وہ اپنی جو پہل قدمی جنوبی ایشیا میں کرنا چاہتے تھے وہ بہت اب دبے لفظوں میں کر رہے ہیں. ابھی اپنی تقریر میں بھی انہوں نے ڈسپیوٹ فری ساؤتھ ایشیا کی بات کی ہے. یہ جو اپروچ رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ پہلے اختلافات اور تنازعات کو حل کرو پھر آسان اور قابل تعاون معاملات کی طرف بڑھے, یہ دنیا بھر میں نظریہ پٹ گیا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے. پہلے اعتماد بنایا جاتا ہے اور پھر ان مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے جو قابل حل ہیں اور پھر چلا جاتا ہے مشکل مسئلوں کی طرف. ہماری گنگا الٹی ہے. جیسے چین کا اور انڈیا کا ماڈل ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. چین ہمیں کہتا ہے وہ ماڈل بہت اچھا ہے اور ہندوستان اور چائنا کے تعلقات خطے کے باقی ملکوں کو بھی ایک طرح سے گائیڈ لائن یا ماڈل فراہم کرتے ہیں. ہم وہ نہیں مان رہے. ہم نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اب اس جگہ واپس آ گئے ہیں جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں تنزل ہے, پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم پہلے چلے گئے تھے مشرف سے آن ورڈ کہ ہاں تجارت بھی ہو سکتی, چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ چلایا جائے اور ایک کو دوسری کی وجہ سے نہ روکا جائے. لہذا تجارتی معاہدہ ہونے والا تھا جو ہم نے روک لیا اور ہم نے دستخط کر رہے تھے. اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی سختی آئی ہے. وہ بھی اب کہہ رہے ہیں, مودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ sensitive to each other's security and the lives of people اور combat terrorism and transnational crimes. اور انہوں نے ممبئی کا ذکر کیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے میں جو کا خاتمہ ضروری ہے اور یہ جو بارڈر کے آر پار جو کرائمز ہوتے ہیں اسے روکنا چاہیے. مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب نے اپنا کور ایشو اٹھایا ہے اور مودی صاحب نے اپنا کور ایشو اٹھایا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو سارک تو بڑے عرصے سے ایک کیجولٹی ہے ہندوستان پاکستان کی, یہ جو بے مغز قسم کی مہاذرائی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہندوستان نے جو پاکستان کو جاننا چاہیے, سارک سے علیحدہ آپ مودی کی ذرا تقریر پڑھ لیں, بنگلہ دیش سے ان کے تعلقات میں کتنی وسعت آئی ہے, مالدیوز کے ساتھ ان کے تعلقات میں کتنی وسعت آئی ہے, بھوٹان سے پہلے ہی تھے, نیپال. آج جو نیپال میں کھٹمنڈو میں نے بات کی ہے اپنے دوستوں سے, صحافی دوستوں سے کھٹمنڈو میں, سارا نواز شریف اور مودی ملاقات بڑا ایشو نہیں ہے. اصل میں مودی کی جو وہاں پہ وہ جو مختلف معاہدے دستخط کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, جو نیپال کے ساتھ تعلق بڑھا رہے ہیں, وہ ڈومیننٹ ہے نیپالی میڈیا میں. اور یہ بات کہنا یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے, ملیں گے نہیں ملیں گے. 4 دفعہ تو وہ ملیں گے ایک بیس پہ, پھر 5-7 دفعہ وہ چائے پہ اور کھانوں پہ ملیں گے.
اب اگر نواز شریف پہلے پہنچ گئے، مودی صاحب آئیں گے تو ہاتھ نہیں ملائیں گے، بہت بےہودگی ہوگی. اگر میاں صاحب بعد میں پہنچے اور مودی وہاں کھڑے ہوں گے تو میاں صاحب انہیں ہاتھ ملائے بغیر آگے چلے جائیں گے. تو یہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. تو ملاقات تو ہوگی، جیسے سشما سوراج کی اور سرتاج عزیز کی ہو گئی ہے.